يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ چند ہیں۔ جو ہمارا عنوان چل رہا تھا کہ الدین نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو اس میں خیر خواہی میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ نمبر 1 للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی۔ نمبر 2 ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی۔ نمبر 3 ولی رسول ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ نمبر 4 ولی ائمۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، وعاماتہم، اور مسلمانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ عنوان بہت وسیع ہے، چند خطبے نہیں، چند مہینے نہیں، بلکہ سالوں درکار ہیں اگر ایک مہینے میں ایک خطبہ بھی اس پہ رکھا جائے تو۔ آج ہم جس پر گفتگو کریں گے ولی رسول ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کو جانیں اور ان پر عمل کریں۔ اب وہ حقوق کیا ہیں؟ ایک مسلمان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، وہ حقوق کیا ہیں؟ آج کے مسلمان کو نہیں کیا کیا ہے یہ تو معلوم ہی نہیں، چلو کتنے ہیں اس کی تعداد ہی بتا دیں، وہ بھی نہیں معلوم۔ یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے محترم حاضرین، اور بڑے ہی غور و فکر کا مقام ہے کہ آج ہماری غفلت کا یہ اندازہ ہو چکا ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ وجوہات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وجوہات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ ساری وجوہات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اگر ہم پر جو عائد ہیں ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ذلیل و خوار نہیں کر سکتی۔ اب اس کو مختصر انداز میں سمجھا دوں کہ ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 10۔ الحق الاول الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا حق اللہ کے نبی پر ایمان لانا۔ دوسرا حق الحق الثانی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حق اللہ کے نبی کی اتباع کرنا۔ الحق الثالث، تیسرا حق محبتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ الحق الرابع الذب عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، یہ چوتھا حق۔ الحق الخامس النصر لدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، مدد کرنا۔ الحق السادس توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ الحق السابع ساتواں حق الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ الحق الثامن موالۃ اولیائہ و بغض اعدائہ صلی اللہ علیہ وسلم،
8واں حق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دوست اللہ کے نبی کے دوستوں سے محبت کرنا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان سے بغض رکھنا۔ الحق التاسع، 9واں حق، محبت اہل بیتی و صحابتی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا اور صحابہ سے محبت رکھنا۔ الحق العاشر، اجتناب عن الجفاء مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 10واں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جفا نہ کی جائے، آپ کی شان میں غلو نہ کیا جائے، کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ کی جائے، شرعی طور پہ اسے بات کہا جائے گا کہ اصول کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ تو یہ 10 حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور ان پر 10 پر بھی اگر تفصیل کی جائے، ہر مہینے ایک لیا جائے تو سال بھر گزر جائے، اتنے تفصیل والے۔ تو آج ہم ایک عنوان پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اس کے تعلق سے آج امت مسلمہ غفلتوں کا شکار ہے، سازشوں کا شکار ہے، وہ کیسے ہے، کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اے ہوش اور غوش رکھنے والوں، اے بصیرت اور بصارت رکھنے والوں، اے عقل اور خرد رکھنے والوں، ذرا غور کرو، وہ ایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ سکھائے کس کام کا، وہ محبت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا نہ سکھائے کس کام کا، وہ ادب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا نہ سکھائے، سرب سجدہ ہونا نہ سکھائے کس کام کا، وہ درود و سلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ سکھائے کس کام کا، وہ دوستی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا نہ سکھائے کس کام کی، اور وہ دین کو سربلند کرنے کا جذبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہ سکھائے کس کام کا، اور وہ صحابہ سے محبت کہ جو صحابہ جیسا فرما بردار اور مطیع نہ بنائے کس کام کا۔ ان تمام حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ شیخ آپ ٹیکا مت لو، سو جا رہے ہو۔ ان تمام حقوق کا خلاصہ یہ ہے کیا کہ مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ بعض لوگ ہیلے بہانوں سے جانتے بوجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور فیصلوں کو پس پشت ڈال دیتے، تعویلات اور توجیحات کے ذریعے اللہ کے نبی کی سنتوں سے انحراف کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کیا، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ نہ مان لے، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو مانے، دل میں کجی لائے بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر دل میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، شک کا ایک جو چھوٹا سا عنصر ہوتا ہے نا، احساس بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی کے فرامین اور فیصلوں کے سامنے سر سجود ہو جائے، سر جھک جائے، سر اٹھنے کی کوشش نہ کرے، اور اٹھ گیا تو ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانیں اور ان پر عمل کریں۔ تو آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ درود و سلام کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنا آج امت نہیں سمجھتی۔ آج ہم درود و سلام کی اہمیت کے تعلق سے غفلت کا شکار ہیں یا پھر سازشوں کا شکار ہیں۔ عبادت کس کے طریقے پہ کی جائے گی؟ ماشاء اللہ۔ اور جو عبادت اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ تو مار دی جائے گی، تو صلہ ہے۔ جو نہیں ہوگی دنیا میں وہ تو آخرت میں ہے نا، منہ پہ مار دی جائے گی۔ ابھی دنیا میں تو پتہ چلے کہ وہ ہے کیا، وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا کہ عبادت شریعت کے مطابق کی جائے گی، بدعت کے مطابق نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ شریعت میں۔
اب نماز کیسے پڑھنا ہے، عبادت کیسے کرنا ہے، عبادت کا طریقہ کیسے لانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے جو مشروع ہوا ہے. اور کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو عبادت بدعت کے طریقے پہ نہیں کرنا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت کچھ ہوتی نہیں ہے. بدعت کے تعلق سے ایک سازش کیا پھیلائی جاتی معلوم ہے، کہ جیسے کوئی آدمی بدعت کر لیتا ہے، بدعتی کام کرتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مباح. کیا بولتے ہیں؟ مباح. بولے نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ کیا ہے؟ مباح. اب مباح کا کیا مطلب ہوا؟ نہ اس کو کرنے پہ ثواب ہے، نہ اس کو کرنے پہ کوئی گناہ ہے. چھوڑنے میں تو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ارے نہ ثواب ہے نہ گناہ، تو کر لو. تو کیا ٹائم پاس ہے؟ ٹائم پاس ہی ہوا نا پہلی چیز. تو اصل میں یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. وہی جو کہا جا رہا ہے کہ مباح ہے نا، تو اسے اچھا کہا جا رہا ہے. اچھا بول کر بدعت کو انجام دیا رہا ہے. اس کے پیچھے کیا لاجک لگائی جاتی ہے معلوم ہے؟ کہ بھائی یہ فرض سنت واجب نفل سنت کچھ نہیں ہے، مستحب کچھ نہیں. بھائی یہ مباح عمل ہے، کرو تو ٹھیک، نہیں کرو تو ٹھیک. لیکن اس میں ایک مزید بات کیا ڈالی جاتی معلوم ہے؟ کہ اولیاء سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت. تو اچھا عمل ہو گیا نا. تو بدعت کیا ہو گئی؟ اچھی. بھائی بدعت کبھی اچھی ہوتی چ نہیں. بدعت میں نکرہ کا صیغہ ہے، اور نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی، گمراہی کا ٹھکانہ. بدعت کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اچھی بری کیا ہوتی ہے؟ سنت. لوگوں کو یہ فرق نہیں معلوم. سنت ہی اچھی بری ہوتی ہے. اچھی سنت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ اسلاف کا طریقہ. اور بری ہوئی تو جو ان کے خلاف ہے، جس نے کوئی غلط کام ایجاد کیا ہو غلط. تو وہ جو بری سنت ہے نا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. جو سنت کے مطابق ہوا وہ کیا ہوا؟ شریعت. اور جو اچھی سنت کے مطابق ہوا وہ شریعت، اور جو بری سنت کے مطابق ہوا وہ بدعت. یہ بدعت ہے. تو جو بری سنت کے مطابق ہوا جب وہ بدعت ہے، تو وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس کو اچھا بول دیا تو، اس کو اچھا مانے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. آج امت مسلمہ کی اکثریت کس کے طریقے پہ نماز پڑھتی؟ اپنے اپنے امام کے طریقے، اپنے اپنے امام کے طریقے پہ. اللہ کے نبی کے طریقے کو کوئی ترجیح. تو وہ یاد رکھیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو مانے، دل میں کجی لائے دیں. تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عبادتیں جو ہونا چاہیے وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ شریعت کے مطابق. کیونکہ درود و سلام کا مسئلہ بھی یہی ہے. درود و سلام میں بھی ہمیں کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ شریعت کے. بہت فضیلت والی چیز ہے. اتنی فضیلت والی چیز ہے نا کہ اس کی اہمیت عظمت سے آج امت کوسوں دور ہے، کوسوں دور. اور یا پھر ان کو کوسوں دور کیا گیا سازش کے طور پر. اب جب حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال حین یسمع النداء، کہ جب مؤذن اذان کہے تو جیسا وہ کہتا ہے تم بھی کہتے ہو. اور جب وہ چپ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے ہم کو؟ درود پڑھنا ہے نا. نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ اذان کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اچھا، آج ہی جتنے یا رسول اللہ کہتے پھرتے نا، ذرا بھائی ذرا درود پڑھ کے بتا دو. اذان کے بعد کا درود پڑھ کے بتا، اس کے بعد کا درود نہیں نا. لیکن دوسرے جو فرضی درود ہیں، جو فرضی درود و سلام وہ برابر ان کو یاد ہے، اور بڑے بڑے یاد ہے، چلا چلا کر پڑھیں گے. لیکن اگر ان سے پوچھ دیا جائے درود ابراہیم ذرا پڑھ دے بھائی. اذان کے بعد کی جو دعا ہے کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ وآت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اب یہاں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ الا حلت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ. اس حدیث میں جو بات بتائی جا رہی ہے نا، کہ جب مؤذن اذان کہے کہ الفاظ کہے تم بھی اس کے الفاظ کہو، اور پھر
جب وہ خاموش ہو جائے, اذان پوری ہو جائے تو تم درود پڑھو. تو ہم یہ درود میں کیا پڑھتے معلوم ہے؟ اے اللہ, اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ, اے اللہ اس دعا کے رب جو ہم کر رہے ہیں اور اس کھڑے ہونے والی نماز کے مالک, آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ, کہ عطا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ, فضیلت, مقام محمود جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا الا حلت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ, کہ جو میرے پر درود و سلام بھیجے گا اس کی شفاعت قیامت کے دن مجھ پر واجب ہوگی, میرے لیے حلال ہوگی. کتنی بڑی فضیلت کا مقام ہے محترم حاضرین. کہ آج امت مسلمہ اس طرف توجہ ہے, درود و سلام کی پابندی ہے. اب درود و سلام کی پابندی کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ درود و سلام ہے کیا. تو یہ بہترین بندگی اور اعلیٰ ترین اطاعت ہے. کیا ہے؟ بہترین بندگی اور اعلیٰ ترین اطاعت. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجتا. ایسی کون سی عبادت ہے, ایسی کون سی عبادت ہے جس میں آپ کو یقینی رزلٹ فوراً ملتا ہو؟ ابھی آپ اتنی دور سے چل کے آئے, یہاں اتنی دیر بیٹھو گے, ہاں ہم نمازوں کو جاتے ہیں, میں خود جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں اس پر, لیکن جب میں بار بار اللہ کے نبی کا نام لے رہا ہوں تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ رہا. وہ جمعہ کے لیے آدمی مشقت کر کے آ رہا ہے کتنی دور سے, 1-1 کلومیٹر, 2-2 کلومیٹر, 3-3 کلومیٹر سے, آدھا 1 گھنٹہ بیٹھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن نہ وہ اذان کے بعد درود پڑھنے کی اس کو توفیق ہو رہی ہے, نہ نماز میں وہ کیا درود پڑھ رہا ہے اس کو کوئی توفیق ہو رہی ہے سمجھنے کی, اور نہ وہاں محفل میں نبی کا نام لیا جا رہا ہے تو جب درود پڑھنے کی توفیق ہو. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بار درود و سلام اللہ کے نبی پر آدمی پڑھے تو کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے, 10 بار اس پر درود و سلام بھیجتا ہے. ہم پر اللہ رب العالمین درود و سلام بھیجے, یہ ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے. نہیں تو ہم کو تو لوگ کیا بھیجتے ہیں؟ گالیاں, تانے, برائیاں, غیبت. ایسے زمانے میں جب آدمی کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کا محتاج ہو گیا, کوئی میرے بارے میں کوئی بھلی بات کر دے, ایسے حالات میں اگر اس کو پتہ جائے کہ اللہ رب العالمین اس کے فرشتے اس پر درود و سلام بھیج رہے ہیں تو کتنی فضیلت کے مقام. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ فضیلت اتنی بڑی ہے تو دشمنان اسلام, شیطان اور شیطان صفت لوگ آپ کو اس سے محروم کرنا بھی تو چاہیں گے کہ نہیں. اب دیکھیں درود سلام پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا حق ادا کر رہا ہے, دوسرا اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا, تیسرا اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں, مقام محمود عطا فرما. چوتھا کیا کر رہے ہیں جو ابھی بات گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پر واجب ہوگی, حلال ہوگی. یہ 4 فضیلتوں سے ہم کو محروم کر دیا گیا. کیا بول کے معلوم ہے؟ ارے وہ تو نیک لوگوں کو دعا کی ضرورت نہیں ہے نا. کیا بولتے ہیں حضرت؟ بدعتی لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہ تو نیک لوگ ہیں, انہیں دعا کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں. اچھا تو بھائی جب دعا کی ضرورت نہیں تو پھر درود و سلام پڑھ کس لیے رہے؟ کس لیے پڑھ رہا آدمی درود و سلام؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ دعا نہیں ہے ان کے لیے تو پھر دعا ہے ان سے, ایک ہی مطلب نکلتا ہے. ان کے لیے دعا نہیں ہے, انہیں ترجمہ تو کبھی پڑھا ہی نہیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. ترجمہ پڑھ لے تو انہیں سمجھ میں آتا ہے اس میں کیا دعا ہے. اس میں سب آل پر, آل ابراہیم پر, سب پر دعائیں ہیں. مقام محمود کی دعا ہے, پوری نسل پر دعا ہے. اگر یہ ان کے لیے دعا نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا لازمی مطلب کیا ہوا؟ ان سے دعا ہے. اب اس میں وہ خود پھنستے. پہلے کیا بولتے کہ سمجھ میں آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, کروٹ بدل لی نا. اچھا اللہ کے نبی کے لیے دعا نہیں ہے نا, بولے ان کو کیا ضرورت, وہ تو نیک لوگ. اچھا اب ان سے آپ پوچھو کہ بھائی یہ دعا تو عبادت ہے, پکارنا دعا ہے, کسی کو پکارے تو کیا ہوا؟ دعا عبادت ہے. اور دعا کس کی جاتی ہے؟ عبادت کس کی جاتی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین کی سر کسی کی ہے تو شرک ہو جائے. اب تو پھر اگر تم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے ہو
تو ان سے دعا کر رہے ہو. تو بولا نہیں ایسا بھی نہیں کر رہے. اچھا ایسا بھی نہیں کر رہے, ان کے لیے دعا بھی نہیں کر رہے اور ان سے دعا بھی, تو پھر کر کیا رہے؟ یہ درود و سلام ہے کیا پھر؟ اور تیسری چیز کچھ ہے کیا؟ یہ ہمارا جو موقف ہے, ہم جو درود و سلام بھیجتے ہیں تو معاملہ کیا ہے؟ ہم اگر تو درود و سلام بھیجے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے, جیسے ہی آپ اس میں سے ہٹاؤ گے ہم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نکلا ہم ان سے دعا کر رہے ہیں. بس یہی مطلب نکلتا ہے, بہت دوسرا نہیں نکلتا. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ درود و سلام کا مطلب کیا ہے کہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے. اب وہ یہ عقیدہ کہ بھائی وہ گناہ گار تھے, کیا وہ ان سے کوئی خطائیں ہوئی تو تم دعا کر رہے ہو, یہ وہ دعا ہے ہی نہیں. ہاں, یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, یہ دعا نہیں ہے نا. ہماری دعا کیا ہے؟ ان کی آل پر رحم فرما اور مقام محمود عطا فرما, جو سب سے بڑا جنت میں ایک مقام ہے, مقام محمود, وسیلہ جسے کہتے ہیں, وہ عطا فرما. اور وہ صرف کس کو ملے گا؟ اللہ کے نبی سے, اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملے. تو ہم وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ عقیدہ نہج منہج معلوم ہونا چاہیے. درود و سلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اگر یہ نیت, یہ ارادہ, یہ مقصد نہیں معلوم ہوگا تو پھر کیا معنی ہو جائے گا؟ ان سے دعا کر رہے ہیں. اس کی دلیل کیسے دی جائے گی؟ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا واضح طور پہ؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغونی حیث کنتم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ اور میری قبر کو عید مت بناؤ. تم جہاں سے بھی درود و سلام بھیجو گے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. درود و سلام کیا ہو رہا ہے؟ پہنچا دیا. اب تم اللہ کے نبی کے لیے دعا نہیں کر رہے اور اللہ کے نبی سے دعا نہیں کر رہے, دونوں کام نہیں کر رہے, تو پھر درود و سلام پڑھ کیوں نہیں؟ اور پھر پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب باقی رہتا ہے؟ اصل میں یہ وہی ہے کہ ان سے دعا کی جا رہی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں جو قید لگائی ہے, کیا قید لگائی ہے؟ کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور میری قبر کو میلہ مت بناؤ, عید مت بناؤ. یعنی میلہ جیسے تماشا بڑھتا عرس بڑھتا ویسا مت بناؤ. اسی لیے تو لگائی ہے کہ بھائی درود السلام جب پہنچا دیا جا رہا ہے تو یہاں کے جھنڈ بنانے کی ضرورت نہیں, ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ آ کر مجھ سے حاجتیں مانگیں گے, آ کر مجھ سے دعائیں کریں گے. قبر پر جا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مورت کے سامنے آ کے کیا کرتے ہیں؟ تو یہی خطرے کی بنسبت اللہ کے نبی نے فرمائے تھے. اور اسی لیے جب ہمارے گھر سے بیٹھ کے, یہاں سے بیٹھ کے درود و سلام پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتے مقرر کیا ہے, جو ایک بندہ بھی درود بھیجتا ہے اللہ کے نبی تک پہنچا دیا جاتا ہے, تو پھر قبر پر جمع ہونے کا مقصد فوت ہو گیا. قبر پر میلہ لگانے کا مقصد کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. انہوں نے کیا ہیلا بنائے تھے ایک معلوم ہے؟ ابھی طاہر القادری کا ویڈیو آیا تھا, وہ اس حدیث کی تعویل کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید مت بناؤ. مطلب عید میں ایک بار مت آؤ بلکہ کیا کرو؟ بار بار آؤ, بار بار آؤ. اب آدمی پوری حدیث پڑھے گا تو اسے بات سمجھ میں آئے گی. اور یہ حدیث مختلف طریقے سے, کسی میں پہلے ہے کہ اپنی گھر کو قبرستان مت بناؤ, کسی میں بعد میں. حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین سے جو روایت ہے اس میں بعد میں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا, انہوں نے اپنے والد سے سنا, انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا. سارے اہل بیت ہیں. حضرت حسین کے بیٹے, پھر حضرت حسین, پھر حضرت علی, پھر اللہ کے نبی. ایک شخص قبر کے شگاف پر کھڑے رہ کر درود پڑھ رہا تھا. انہوں نے دیکھا, اسے منع کیا ایسا مت کرنا. اس میں الفاظ دعا کر رہا تھا. تو اس کو کیا بات ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی سے دعا کر رہا تھا. پہلے کیا انکار کر دیں؟ نہیں ہم ان سے دعا نہیں کرتے, ہے نا, اور نہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں کا انکار کر دیے. کیونکہ دعا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ تو پہلے انکار کر دیتے کہ نہیں ہم وہ نہیں کر رہے. اب پھر فوراً دلیل کیا دیں گے کہ دیکھو یہ حدیث میں تو ہے وہ دعا کر رہا تھا. تو بھائی پہلے تو طے کر لے آپ, تیرا موقف ہے کیا؟ تو مانتا ہے کہ دعا کی جا سکتی ہے؟ نہیں, تو پھر یہ دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہاں پر جو دعا کے الفاظ ہیں اس کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ درود پڑھنا, ان کے لیے دعا کرنا. کن کے لیے؟
ان سے دعا کرنا نہیں. تو علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں منع کیا کہ میں نے میرے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ تم اپنے گھروں، تم میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. تم جہاں کہیں بھی رہو گے وہاں سے درود بھیجو گے، مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اس میں اب طاہر القادری نے جو بات کہا ہے اگر غور کریں گے، وہ کہتا ہے کہ اب میری قبر کو میلہ مت بناؤ، مطلب ایک بار مت آؤ، بار بار آؤ، ہے نا. تو اب دوسرا معنی کیا نکلے گا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تو مطلب اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، یہ معنی نکلے گا نا. جب ہم یہاں بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ہے نا، وہاں نہیں جا رہے، سال میں ایک آدھ بار یا زندگی میں ایک آدھ بار حج کرنے گئے، زیارت کرنے چلے گئے نا، باقی تو ساری زندگی یہیں پڑھ رہے ہیں. تو ہم اپنے گھروں کو اپن قبرستان نہیں بنا رہے، لیکن بار بار وہاں جائیں گے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو قبرستان بنا دے رہے ہیں. اس کا بولنے کا کیا مطلب نکل رہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ. اب حدیث کے دوسرے الفاظ کو اگر پڑھیں گے تو درود و سلام کی وہ اہمیت، وہ فضیلت ہے محترم حاضرین، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو یا تو غفلت کا شکار بنایا یا پھر سازشوں کا شکار بنایا. ایسے ایسے فرضی درود ایجاد کر لیے گئے ہیں. ہمیں کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم سب سے پیارا. وہ کہاں پڑھنا ہے؟ نماز میں. نماز میں تو پڑھنا ہی ہے. نماز میں پڑھنا ہے تو پڑھنا کیسے ہے؟ سوتے رہتے نہیں پڑھنا ہے. ہاں جو عطیات کا وہ یاری بس سلام کب پھر رہا ہے، اسی کا انتظار ہے امام صاحب کا. یہی انتظار رہتا ہے کیا پڑھا اس نے، کیا پڑھا اس کو کچھ نہیں معلوم. یہ یقین ایمان کے ساتھ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں، ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور جیسی میں دعا کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے میرے پر؟ اللہ رب العالمین 10 رحمتیں نازل کر رہا ہے، مجھ پر 10 درود و سلام بھیج رہا ہے. تو اس کی نماز میں خوشو خضو رہے گا نا؟ رہے گا کہ نہیں؟ آج ساری پریشانیاں، دکھ درد، تکلیف، مصیبت کا علاج ڈھونڈ رہے نا آدمی، کسی پر عمل نہیں. یہ درود و سلام اتنی عظیم چیز ہے، اسی لیے اس کو سازش کے طور پر بگاڑا گیا ہے. فرضی درود کھڑے کیے گئے ہیں، فرضی سلام کھڑے کیے گئے ہیں، اور لوگوں کو بدعت کی طرف رائج کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی شریعت کے مطابق نہیں کرے. کس کے مطابق کرے؟ بدعت کے مطابق. بدعت بھی عبادت ہوتی ہے. بدعت بھی کیا ہوتی ہے؟ شریعت اور بدعت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عبادت دونوں ہیں، شریعت کے مطابق ہے، اور ایک مطلب ایک اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے، اور ایک اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، کسی بھی امتی کے طریقے کے خلاف. تو بدعت بھی کیا ہوتی ہے؟ عبادت. بدعت کو لوگ عبادت نہیں مانتے، کیا بولتے ہیں؟ مباح ہے. مباح یعنی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، بلکہ مباح ہے، نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اچھا ہے برا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار؟ ہر بدعت گمراہی، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر وہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، تو پھر جہنم کی بشارت کیوں ہے؟ جہنم کی بشارت اس پہ کیوں ہے؟ مطلب کچھ اگر تم ایسا کوئی عمل کرو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر جہنم کی بشارت کیوں؟ وہ بری ہی ہے. اور وہ کیا ہے برائی میں؟ بدعت کی ایک تعریف کیا ہے؟ یہ کفر کا قاصد ہوتی ہے. آدمی ڈائریکٹ کفر و شرک میں نہیں کودتا. کیسے کودتا ہے؟ بدعت کر کے. قاصد کسے کہتے ہیں؟ متکلم کسے کہتے ہیں؟ اس کو لانے والا، کہ یہ ان کا قاصد ہے، جاؤ لے کے آؤ ان کو، خبر پہنچاؤ ان تک. تو کفر کو، شرک کو لانے والی قاصد کیا ہے؟ بدعت ہوتی ہے. اس لیے بدعت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. اور یہ اس لیے اہل حدیث ہر خطبے میں، چاہے وہ عیدین کا ہو، چاہے جمعہ کا ہو، چاہے درس ہو، تدریس ہو، ہر جگہ یہ حدیث خاص طور سے اللہ کے نبی بھی پڑھتے تھے، اور منہج سلف میں سے سب پڑھتے تھے، اہل حدیث بھی آج پڑھتے ہیں. ہاں لیکن جن کے یہاں بدعت رائج ہے نا، ان کے یہاں یہ حدیث کبھی آپ کو نہیں سننے دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ یہ انہی پر ضرب لگاتی ہے، یہ انہی پر وہ اس کی زد میں خود آتے ہیں. تو درود السلام بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے. یعنی آدمی کو دکھ درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی تو کیا کرے گا؟ دیکھو نیت ہمیشہ صاف رکھنا. نیت میں ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے معنی کیا، کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان سے دعا نہیں کر رہے. وہ جو بولتے ہیں نا ان کو دعا کی کیا ضرورت، تو وہ یہی کام لگانا چاہتے کہ ان سے دعا کرو، ورنہ پکارنے کی کیا ضرورت.
درود و سلام پڑھ کر جو پکارا جا رہا ہے قاعدہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے نا اس کو کبھی اس دعا میں پکارا جاتا ہے؟ پکارا کس کو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ قاعدہ ہے. ہم اپنے والدین کے لیے کریں, کسی مومن کے لیے کریں, کسی کے لیے بھی کریں, اس کو پکاریں گے کیا؟ نہیں, اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے پکاریں گے کس کو؟ اگر دعا کرنے والے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اسی کو پکارا جائے گا تو مسئلہ سمجھ میں آئے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہماری دعا قبول فرما, تو یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ یہ پکارنا ہو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کسی تیسرے کو رکھنا ہو جا رہا ہے. وسیلے کا مطلب کیا ہوا؟ تیسرے کو آپ رکھ رہے ہو. وسیلے کا مطلب ہی پکارنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو. کس بات کے لیے؟ کہ مجھے قیامت میں وسیلہ مقام محمود عطا فرما. یہ نہیں کہا کہ تم اللہ تعالیٰ اور میرے اپنے درمیان مجھے رکھ دو. یہ قاعدہ سب کو معلوم ہے کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں پکارا جاتا. اگر پکارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ شرک ہو جائے گا. اب یہ غم, دکھ, درد, پریشانی کا حل درود و سلام میں کیسے؟ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی کے پاس, اور اللہ کے نبی اس حدیث میں یہ تنبیہ کر رہے تھے کہ اے ایمان والو, اے مسلمانوں, نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, نماز قائم کرو, رات میں تہجد پڑھو. مطلب ایسی کوئی نصیحتیں کر رہے تھے. اور وہ کھڑکھڑانے والی قریب آ چکی, وہ قیامت قریب آ چکی, دوسری والی بھی قریب آ چکی, ایسی وارننگ دے رہے تھے. تو اس میں صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ پہ کتنا درود و سلام دوں. انہوں نے اپنے اوقات میں سے بتایا جیسے اپنے پاس جو 24 گھنٹے ہیں اس میں اپن جتنی دیر کر سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کتنا بھیجو, بولا جتنا بہتر ہو. تو بولا پو حصہ. تو کہا بہتر ہے اگر بڑھا لو. تو کہا آدھا. تو کہا بہتر ہے اگر بڑھا لو. تو کہا فون. تو بولے بہتر ہے اگر بڑھا لو. تو کہ اللہ کے نبی میں آج کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا, صرف آپ کو درود و سلام ہی بھیجوں گا. تو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیری ہر غم پریشانی کو دور کر دے گا. یہ درود و سلام کی اہمیت و عظمت. اور آج ہم درود و سلام کے تعلق سے کتنے غافل ہیں کہ آج امت مسلمہ کی بڑی اکثریت میں بدعت کے طور پر فرضی درود و سلام شامل کر دیے گئے ہیں, اور انہیں کتنی عظیم فضیلتوں سے محروم کر دیا. اللہ کے نبی کے حق سے محروم کر دیا گیا, اللہ کے نبی کی اطاعت سے محروم کر دیا گیا, مقامی وسیلہ. یعنی یہ کتنی بڑی سازش ہے نبی کے خلاف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہ کتنی بڑی سازش ہے کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, اور آج امت مسلمہ کو اس سے روک دیا گیا. تو یہ سازش صرف ہمارے خلاف نہیں ہے, یہ کس کے خلاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے. تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں تو ہمارے خلاف ان کے لیے کرنے میں کیا اچھل ہے؟ پھر جو شفاعت کا مرحلہ ہے جو اللہ کے نبی پر واجب ہو جائے گا, جو اللہ کے نبی کے لیے حلال ہوگا, اس سے ہم کو محروم کر دیا جا رہا ہے. تو درود و سلام کا اہتمام کریں آج ہی سے, خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, اس کی عادت ڈالیں. نیت ہمیشہ سے یاد رکھنا, درود و سلام کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا. اگر یہ نیت نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ ان سے دعا کرنا. آپ اہل بدعت میں چلے جائیں گے نا تو وہیں یہی تصور پائے جاتے ہیں. انہیں سب ایک جملہ چھوڑیں گے, ان کو دعا کی ضرورت نہیں, تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کی نیت خود بخود آدمی کی بن جاتی ہے کہ وہ ان سے دعا کرو. جیسی وہ ان سے دعا کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر 10 حقوق ہیں ان میں سے آج ایک حق پر ہم نے بات کی, اور وہ کیا ہے؟ درود و سلام بھیجنا. درود و سلام کی اہمیت فضیلت کیا ہے اور اس میں کیا خطرات لاحق ہیں, ان سے بچنا. اور ساتھ میں یہ بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد, ہمارا منہج موقف کیا ہے کہ حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. حج کرنے جائیں اور اگر اللہ کے نبی کی قبر یا زیارت نہیں کریں اور مکہ سے آدمی ریٹرن آ جائے تو حج ہو جائے گا. اگر جو آدمی یہ کہے کہ نہیں جب تک قبر پہ نہیں جاؤ گے حج نہیں ہوگا, تو پھر وہاں پر وہی مسئلہ آ جائے گا کہ دعا ان سے کرنا ہے. ابھی حاضری
ان کی قبر پر دینا ہے، کیونکہ وہ سنتے ہیں. بھائی اگر وہ قبر پر ہی سنتے ہیں تو پھر پہنچانے کا کیا مطلب؟ قبر کا سلام تو آپ سنتے ہی ہیں اور دور والے سلام پہنچائے جاتے ہیں. تو آدمی یہ سوچ لے کہ نہیں، جب تک قبر پر جا کر نہیں پڑھوں گا میرا سلام نہیں پہنچے گا، میرا درود نہیں پہنچے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کی نیت ان کے لیے دعا کرنا نہیں ہے بلکہ ان سے دعا کرنا ہے. جیسے ساری خرافات و بدعت جو پائی جا رہی ہے وہ کیسے پائی جا رہی ہے؟ اسی عقیدے کی وجہ سے کہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ہر نیک ہر انسان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنے کے قاعدے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں درود و سلام پڑھنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مشکل و تکلیفوں کو دور فرمائے، ہمارے ہر غم پریشانی کا علاج بنا دے اور امت مسلمہ کو ان سازشوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کسی بھائی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ سکتے. نہیں تو اس سے منع کس نے کیا؟ منع کس نے کیا؟ ارے یہ عقیدے کی بات نہیں، عقیدے کی بات چل رہی. جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میں حج کرنے جاؤں گا اور قبر کی زیارت نہیں کروں گا تو میرا حج نہیں ہوگا، اس کے لیے ہے یہ. اور اس کے بعد یہ کہ جیسے جو لوگ بولتے ہیں کہ جو لوگ جمعے کے دن درود پڑھتا ہے درود ابراہیم تو اس کے وجہ ارے وہ تو اینی ٹائم کبھی بھی پڑھو، سب جمعہ کا خاص تھوڑی ہے. میدان حشر کے اندر اللہ کے رسول پڑھنے میں رکھیں گے تو تمہارے گناہ کم آئیں گے. ٹھیک ہے نا، ہم نے کب منع کیا؟ ہم نے تو بولے نا کہ ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نہیں، وہ جو باتیں اس میں کچھ غلو ہے، مبالغہ ہے، کچھ آگے پیچھے ہے، ان کی باتیں اہل بدعت کی بات تو لینے کا نہیں، وہ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ کنتو پرنتو ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھا ہے کہ کوئی بندہ کہیں سے بھی، شمال سے جنوب سے مشرق سے مغرب سے درود و سلام پڑھے وہ اللہ کے نبی تک برابر پہنچا دیا جاتا ہے. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک بار درود بھیجو تم پہ 10 رحمتیں نازل. آدمی فالتو بیٹھا ہے، کچھ کام نہیں ہے تو کیا کرے؟ درود و سلام ہی پڑھ دے. کیوں یاد نہیں؟ یاد کرو نا، کتنے دن میں سارے کام چھوڑو، ایک دن کام کی چھٹی لو. جب تک درود یاد نہیں ہوگا میں کام پہ نہیں جاؤں گا. درود یاد ہے، وہ دعا ہاں تو بولو نا. اس دن گھر پہ کھانا وانا سب بند. گھر والوں کو بول دو جب تک میرے کو دعا یاد نہیں ہو مجھے کھانا بھی مت دینا، میں کام پہ بھی نہیں جاؤں گا. دیکھو خود ہی یاد ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ کوئی مشکل ہے کیا؟ فوراً 2 گھنٹے پہ یاد ہو جائے گا. اور نہیں تو ایسا ساری زندگی یاد نہیں ہوگا. تو ایسا آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی جیسے حالات جب دیکھو ایک ہوتا ہے نا مسئلہ کہ کوئی ایسے حالات آئے تو فوجی لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو فوجی لیول پہ جو کام ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو فوجی لیول پہ کام کرو. میرے کو نہیں یاد ہے یہ سب نہیں چلے گا. بھائی کروڑوں روپے کہیں رکھے ہیں پڑے ہیں تو آپ ایسے چھوڑ دو گے؟ ارے میں وہاں نہیں جا سکتا ایسا بولو گے؟ ارے وہاں کیسے جانا ہے وہ دیکھو گے. ارے بھائی کچھ کر جلدی چل وہاں. تو 10 رحمتیں ایک ہی میں بھی کتنا آسان ہے. ابھی یہاں بیٹھے اپن کتنے بار اللہ کے نبی کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی تو کسی رحمت نازل کو کاؤنٹ کر سکتا آدمی؟ بہترین بندگی اور اعلیٰ ترین کتاب، اس سے آسان کچھ ہے ہی نہیں. اس سے آسان کچھ ہے بتاؤ؟ بنا خرچے والا کام ہے. اگر آپ صدقہ کرو گے تو آپ کو محنت کا 1 روپیہ دینا پڑے گا. محنت مشقت کر کے آدمی کتنا کماتا ہے. نماز کے لیے آپ کو مشقت کرنا پڑے گی، جانا پڑے گا، 5 ٹائم پڑھنا پڑے گا. حج کرنے کے لیے اور مشقت ہے. روزہ رکھ کر رکھنے کے لیے تو اور دن بھر مشقت ہے. لیکن اس میں تو زبان ہلایا ہو یقین کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ رحمت نازل کرو. اس کی یقین ہی نہیں نا نازل ہو رہی ہے. ہم تو اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ بھگا دے گا. اس لیے تو ہم نے ان کو پکڑ کے رکھے. پھر ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اسی یقین امید کے ساتھ کہ جو امید کو یقین کا دامن چھوٹا. گھر میں بالکل جب تک گھر والی بھی درود یاد نہیں کرے اس کا بھی کھانا بند. گھر میں چولہا نہیں جلے گا. ایسے اسٹرک بن جاؤ. سب جمعہ کے لیے خاص کوئی چٹھی لے آئے گی وہ نہیں. یہ تو اینی ٹائم آپ جب کچھ کام نہیں چلو درود پڑھو. ہاں وہ ایک محفل بنا کے ایسے بدعت ایجاد مت کر دینا. مطلب درود ہے کہ بھائی اب بیٹھ گیا کوئی محفل بیٹھی ہے اب اللہ کے نبی کا بار بار ذکر پابندی کے ساتھ آتی ہے. میں تو پوری مسجد خطبہ سن لی لیکن درود کوئی نہیں پڑھ لے. درود کی فضیلت کو خطبہ سن رہی ہے
لیکن جب اللہ کے نبی کا نام آ رہا ہے درود ایسے پڑھیں. یقین ہی نہیں ہے کیا ہے اہمیت درود کی. کوشش آج سے. ہاں پھر آدمی جو بھائی تمہارا ہے نا جو آتے پریشان کہ بھائی وہ نہیں, وہ اصل میں یہ سب چیز ہے. وہ میرے خلاف جن نے یہ کر دیا, میرے خلاف اس نے یہ کر دیا, میرے خلاف اس نے کر دیا. ارے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا کر رہا ہے پہلے اس پہ یقین رکھو. جب اللہ ہم پر 10 رحمتیں بھیج رہا ہے, 10 بار درود بھیج رہا ہے, تو کوئی ہمارا کیا توڑ لے گا, کیا بگاڑ لے گا؟ بگاڑ سکتے کیا؟ اگر وہ کر بھی رہا ہوگا تو اس کا ایوریج بٹھاؤ تو ہار جائے گا اپنے سے. ادھر سے جو نقصان پہنچا رہا نا, ادھر سے ہم اتنی بھرپائی کر لیں گے تو تیرا نقصان کسی کام کا نہیں رہے گا. وہ ایک آدھ بار وہ بھی سمجھا دینا نا مسلمان. اس میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے ذریعے کئی لوگ بولتے ہیں کہ پہلے بھی ہوئی اور آخری ہوئی. اول وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے رسول کا ارے وہ تو ابھی نیا چالو ہوا نا, کچھ دیر میں چالو ہو گیا. ہاں میں نے نکاح کچھ دیر سنا تھا, اللہ کے نبی کے تعلق سے کہا تھا اول و آخر دونوں. میں تو اللہ نکاح خود میں